وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کا ذکر جاری ہے، خاص طور پر یہود کا، اور اب ان کی امانی یعنی ان کی خوش فہمیوں کا ذکر آ رہا ہے، جس کی طرف اشارہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 78 میں آ چکا ہے کہ یہ لوگ وشفل تھنکنگ یعنی خوش فہمیوں میں مبتلا تھے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی۔ اب یہاں نوٹ فرمائیے کہ یہود و نصارہ کے آپس میں شدید اختلافات تھے، لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں وہ مشترک ہو گئے تھے، تو کہا کہ یہودی یا نصرانی تو جنت میں داخل ہوگا، اس کے سوا کوئی بھی نہیں۔ اللہ کا تبصرہ، تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں، وشفل تھنکنگ ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان سے اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو، لاؤ دلیل لے کر آؤ، کہاں سے تم نے یہ بات گھڑ لی ہے کہ تم ہی جنت میں داخل ہوگے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ایک یونیورسل ٹروتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا طرز عمل کیا ہے۔ فرمایا، بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے رخ کو اللہ کے لیے جھکا دیا، اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، جبکہ وہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والا بھی ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے ہاں جنت کے فیصلے محض تمناؤں کی بنیاد پر نہیں کیے جاتے، بلکہ اس کے لیے اسلام کی روش، سبمیشن کی روش، سبمٹ کر دینے کی روش، اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کی روش، اس کا مطالبہ ہے رب کائنات کی جانب سے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے 14ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین کا بھی بیان اس میں آ رہا ہے، اور مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی دلیل پر نہیں۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی دلیل پر نہیں۔ ان کے آپس میں شدید اختلافات تھے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے، عیسائی 3 خداؤں کے تصور کے قائل تھے، تو یہود ان کی مخالفت کرتے تھے، تو آپس میں ایک دوسرے سے شدید اختلافات بھی تھے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی دلیل پر نہیں اور وہ کسی دلیل پر نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں۔ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے وہ یہود اور عیسائیوں کے درمیان مشترک ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ہاں شدید اختلافات۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے۔ مراد ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے پاس کوئی وحی کا علم نہیں تھا، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ بس وہی حق پر ہیں اور باقی سب جو ہیں وہ ناحق پر ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو بس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اب کچھ ذکر مشرکین مکہ کے حوالے سے آ رہا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور وہ ان مساجد کی ویرانی کے درپے ہو جائے۔ یہ اشارہ مشرکین مکہ کی طرف ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو خانہ کعبہ سے روکنے کی کوشش کی اور مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، تو فرمایا کہ ان سے بڑے تو کوئی ظالم نہیں جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، بلکہ وہ اللہ کی مسجدوں کی
ویرانی کے در پہ ہو جائیں۔ آج بھی وہ لوگ جو کسی بھی اعتبار سے لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکیں، اللہ کی مساجد سے روکیں، ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها، ان لوگوں کے لیے حق نہ تھا، جائز نہ تھا کہ وہ وہاں مسجد میں داخل ہوتے اللہ کی، الا خائفین، مگر یہ کہ ڈرتے ہوئے۔ انہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکیں گے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فأینما تولوا، سو جس طرف تم رخ پھیرو گے، فثم وجہ اللہ، ادھر اللہ ہی کے رخ انور کو پاؤ گے۔ یہ اشارہ ہو رہا ہے قبلے کی تحویل کی طرف، قبلے کی تبدیلی کی طرف۔ پہلے مسلمانوں کو حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا، اس کے بعد بیت اللہ کو قبلہ بنائے جانے کا حکم بھی آیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ اسی صورت میں ہم پڑھیں گے، رکوع نمبر 17 اور 18 میں۔ یہاں اس کی طرف صرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی تم رخ پھیرو گے اللہ ہی کا رخ انور ہوگا، اللہ کسی سمت میں مقید نہیں۔ ان ظاہری چیزوں کی طرف نہ پڑھو، بلکہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کی کوشش کرو۔ راہ قبلہ تو وہ اہل ایمان کو یکسانیت عطا کرنے کے لیے ہے، نہ کہ یہ کہ اللہ کو کسی ڈائریکشن میں انسان مقید تصور کر لے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، معاذ اللہ، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے۔ بیٹوں کی ضرورت، اولاد کی ضرورت انسانوں کو ہوتی، اللہ کو قطعاً اس کی ضرورت نہیں، اللہ اس سے بے نیاز ہے، بلکہ اللہ کی شان تو یہ ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اس اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں، کل کائنات اللہ کے تابع ہے۔ تم محتاج ہو، تمہیں اولاد کی ضرورت ہے، اللہ محتاج نہیں، اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ پیدا فرمانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ اس نے آسمان و زمین کو وجود عطا فرما دیا جبکہ وہ کچھ نہ تھے، انسان کو مٹی سے پیدا فرما دیا، کئی مراحل سے گزارا، یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کے لیے تو اتنا ہی ہے، وہ کہے ہو جا اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کن فیکون، ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن پیش نظر رہے یہ بات کہ اس ہونے میں ٹائم فیکٹر انوالو ہو سکتا ہے۔ ایک ماں کے بطن میں بچے کی تخلیق، کئی ماہ اس میں لگتے ہیں، اللہ کے کلمہ کن سے ہی ہوا، لیکن اس کے فیکون یعنی ہو جانے میں ٹائم فیکٹر بہرحال ضرور انوالو رہتا ہے۔ وقال الذین لا يعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، یعنی مشرکین مکہ جن کے پاس وحی کا علم نہ تھا، لولا یکلمنا اللہ، کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کو معجزہ کیوں نہیں آتا۔ یہ تفصیل انشاءاللہ سورۃ الانعام میں آئے گی، جہاں مشرکین مکہ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے ان جیسی بات کہی، تشابہت قلوبهم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا بنا کر اور خبردار یعنی وارن کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے اہل جہنم کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق بیان کیجئے، اطاعت کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے جنت کی، انکار کرنے والوں کو ڈرائیے جہنم کے عذاب سے۔ اب اگر کوئی جہنم کی طرف جا رہا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہوگی۔ یہی ہر داعی حق کے لیے تسلی، دین کا کام تم کرو، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب بھی اگر کوئی بات نہیں مانتا تو وہ خود اللہ کے ہاں اس کا جواب دہ ہوگا۔ اس کے بعد بڑی اہم ہدایت اہل ایمان کو دی جا رہی ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستیاں اختیار نہ کریں، دلی ہمدردی والی دوستیاں اختیار نہ کریں،
فرمایا